الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. بات چل رہی تھی پاکیزہ راستہ. اللہ تعالی فرماتے ہیں قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. کامیابی کا اصول کیا ہے؟ فرمایا جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو گناہوں میں ڈوب گیا وہ ناکام ہو گیا. اللہ اس بات کو بتانے کے لیے 7 قسمیں کھائی. جی 7 قسمیں کھائی. فرعون کا ظلم و ستم اتنا مشہور ہوا، فرعون کا ظلم و ستم اتنا مشہور ہوا کہ ہر ظالم کا لقب فرعون پڑ گیا. فرعون تو ایک مخصوص انسان تھا، ایک مخصوص شخصیت تھا، لیکن ایسا ظلم کیا کہ آنے والوں نے ہر ظالم کو فرعون کے لقب سے یاد کیا. اس کے دربار میں ایک باندی تھی، فرعون کے دربار میں اس کی بیٹی کی خدمت کرتی تھی. وہ مسلمان ہو گئی. اسلام ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کی آگ بھڑک اٹھے تو پھر یہ چھپائے چھپتا نہیں ہے. ایمان اگر اندر آ جاتا ہے تو کوئی چھپاوے تو چھپتا نہیں ہے. جیسے پیسہ آ جائے تو چھپائے چھپتا نہیں. ممکن ہے بخیل آدمی پیسہ چھپا لے، ایمان ایسی چیز ہے جو چھپ نہیں سکتی. لاکھ چھپاؤ اندر سے نکلے گا، آنسو پی جاؤ دانتوں تلے زبان کو دبا دو. آنسو پی جاؤ، لیکن یہ جو محبت کی آگ ہے جو جسم کو گلا رہی ہے اسے کہاں سے چھپاؤں گے؟ ایمان چھپ نہیں سکتا، پیسہ بھی نہیں چھپتا، لیکن بخیل چھپا جاتا ہے. ایمان ایک سطح پر جب آ جاتا ہے، جی ایمان ایک سطح پر جب آ جاتا ہے، جب پانی پیالے میں لبریز ہو جاتا ہے تو چھل کے بغیر نہیں رہ سکتا. ظاہر بات ہے، پانی کسی بھی گلاس میں اگر اوپر تک بھر دیا جائے تو پھر وہ 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 کیا کہیں گے، لبریز یعنی نیچے گرے بغیر رہ نہیں سکتا. ایسے ہی جب ایمان کی سطح ایک سطح پر آ جاتا ہے تو پھر وہ دکھائے بغیر رہتا نہیں. جب دل ایمان سے بھر جاتا ہے تو پھر چھل کے بغیر نہیں رہ سکتا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے چھلکنا تو درکنار، ہمارے تو دل کی دیواریں بھی تر نہیں ہیں. ہمارا تو ایمان سے چھلکنا تو دور کی بات ہے، ہمارے پاس تو ابھی ایمان ہی اتنا نہیں ہے کہ ہمارے دل کی دیواریں گیلی ہو. اس ایمان سے وہ تو کہیں کہیں چند قطرے لگے ہوئے ہیں. جی پتہ چل گیا، جی پکڑی گئی وہ معصوم بچیاں. تو ایمان جو فرعون کے پاس تھا، نہیں فرعون کی جو باندی کے پاس تھا وہ رہا نہیں گیا، اور وہ خدمت کرتی تھی اس کی بیٹی کی، تو وہ پتہ چل گیا. ایک دودھ پیتی، پتہ چل گیا، پکڑی گئی. دو معصوم بچیاں اس کی تھی، ایک دودھ پیتی اور ایک ساتھ چلتی. فرعون نے دربار سجایا، ظلم کی ایک اور کہانی لکھوائی. آگ پر کڑھا یعنی کڑھائی چڑھائی، کڑھائی بڑا جو کڑھائی ہوتی ہے نا تو اس کو کہتے کڑھا. کڑھا میں تیل ڈالا، تیل جب کھولنے لگا تو کہا اب بول کیا چاہتی ہے، زندگی چاہیے یا بچیاں چاہیے؟ تو مجھے رب ماننا پڑے گا، تیرا گھر سونے سے بھر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام کے رب کو رب مانتی ہے تو تیرے سامنے تیری بیٹیاں جلاؤں گا، پھر تجھے جلاؤں گا. تو یہ برداشت کر سکتی ہے؟ قد افلح من زکاہا،
اب نفس تو کہتا ہے ٹھیک ہے جان بچاؤ، نفس کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جان بچاؤ، ایمان کہتا ہے کود جاؤ۔ نفس کہتا ہے جان بچاؤ، ایمان کہتا ہے کود جاؤ، پاکیزگی اسی میں ہے۔ یہ نفس رکاوٹ بنتا ہے نا۔ خدا کے اور بندے کے درمیان میں صرف ایک ہی چیز رکاوٹ ہے، یاد رکھنا، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ کوئی رکاوٹ نہیں، صرف ایک ہی چیز، وہ نفس ہے بس۔ خدا اور بندے کے درمیان میں جو رکاوٹ ہے وہ نفس ہے، اس لیے فرمایا نفس کا تزکیہ کر لو تو پھر تم خدا تک پہنچ گئے۔ چاہے دنیا تمہارے پاس بھرپور ہے، مکانات کے مالک ہو، زمینوں کے مالک ہو، حکومت تمہارے پاس ہے، لیکن پھر بھی تم اللہ والے ہو، یاد رکھنا۔ بندے کے اور رب کے درمیان میں ایک ہی چیز رکاوٹ ہے، وہ نفس ہے، اور اسی نفس کی اصلاح کے لیے شریعت ہے۔ یہ ساری چیزیں جو دنیا بنتی ہے نا، وہ نفس کی وجہ سے دنیا ہے۔ نفس ہی بن گیا تو ساری چیزیں دین بن جائے گی، سمجھے بھائی؟ ساری چیزیں دین بن جائے گی، پھر دنیا ہے ہی نہیں۔ تو یاد رکھنا نفس ہے، تو نفس کیا کہتا ہے؟ جان بچاؤ، ایمان کہتا ہے کود جاؤ، پاکیزگی کی اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے۔ تو اس نے کہا اللہ نے مجھے دو دی ہے۔ تو اس فرعون کی باندی نے کیا کہا؟ اس کے پاس ایمان تھا، اس کے پاس نفس کا تزکیہ کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا اس بادشاہ سے، فرعون سے، کہ اللہ نے مجھے دو دی ہے، اگر میرے پاس اور ہوتی تو میں وہ بھی اللہ پر قربان کر دیتی۔ تو اتنا ہی کر لے گا نا، جان لے لے گا، لے لے، اور کیا کرے گا؟ تو لے لے جان۔ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں ایمانی جواب۔ دنیا ہمارے سے کیا لے سکتی ہے؟ بتاؤ تو صحیح، جان لے گی۔ میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے میں جیسے ہر گھر میں پکوڑے تلے جا رہے ہیں، اور عورتیں خود بھی بیسن بنا کر پکوڑے ڈال رہی ہوتی ہے، ذرا آپ 2500 سال پیچھے چلے جائے، کیونکہ پکوڑے جو بنتے ہیں نا وہ تیل میں بنتے ہیں نا، تو منظر دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ رمضان میں تو ایسا کرتے ہی ہے۔ تو ذرا آپ 2500 سال پیچھے چلے جائے، 2500 سال پیچھے چلے جائے، ان ماؤں سے پوچھو جو روزانہ پکوڑے بنا رہی ہو، کہ ایک ماں ہے ان جیسی ایک ماں ہے، ان کی معصوم بچیوں جیسی ایک معصوم بچی ہے، جس کے ہونٹوں پہ معصوم فرشتوں جیسی مسکراہٹ ہے، اسے پتہ بھی نہیں مجھ پہ کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے، وہ تو ماں سے ہنس رہی ہے، بات کر رہی ہے، اسے کیا خبر کہ دربار میں کیا ہو رہا ہے، وہ تو اب بھی ماں کا دامن تھامے ہوئے ہے، اس سے ہنس رہی ہے، اس سے لاڑ کر رہی ہے، اور اب بھی اپنی ماں کو دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی ہے، اسے خبر ہی نہیں کہ کیا قیامت گزرنے والی ہے۔ ایک دم فرعونی پنجہ اس کی گردن کو پکڑتا ہے، اس کو ٹانگوں سے پکڑتا ہے، اور وہ چلاتی ہے اماں اماں۔ کون سی ماں ہے جس کا دل پگھل نہ جائے؟ بتاؤ۔ بچے تو پرائے بھی پیارے ہوتے ہیں، ان کا رونا آدمی کو رلا دیتا ہے۔ جی، تو مائیں ان کا رونا آدمی کو رلا دیتا ہے۔ جی، قطر کے ایک ہسپتال میں گیا کسی ڈاکٹر سے ملنے، تو ایک بچے کو انہوں نے لگایا ہوا تھا آکسیجن ماسک پر۔ جی، تو وہ رو رہا تھا، ہم دور بیٹھے ہوئے تھے، اس کا رونا مجھے بے قرار کر رہا تھا، حالانکہ میرا کیا رشتہ۔ بچے تو
سبھی اچھے ہوتے ہیں. تو وہ معصوم کلی جب وہ ٹانگوں سے پکڑی گئی، اس نے کہا ہوگا اماں اس ماں پہ کیا گزری ہوگی. اس قسم کی عورتیں جب قیامت کے دن کھڑی ہوگی تو علامہ اقبال کی عورتوں کو کہا جائے گا پناہ ملے گی، پناہ ان مردوں کو کہا جائے پناہ ملے گی عذر بتانے کے لیے. تو وہ ماں 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 کہتی گئی، اس کے سر کو تیل میں ڈال دیا گیا. اس کی ماں کی آخری چیخ وہ گئی تیل میں. اور آپ بھی تو آج کل دیکھ رہے ہیں نا پکوڑے کیسے تیل میں جوش کھاتے ہیں. جس ماں کے سامنے اس کے جگر کا ٹکڑا پکوڑے کی طرح تلا جا رہا ہو. میں تو خالی قصہ پڑھ کے رو رہا ہوں. 2500 سال پہلے کا قصہ ہے. اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جس کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. جی کیا ہو رہا تھا. قد افلح من زکاہا، بس 2 سطرے میں بتانا چاہتا ہوں. اس پر اللہ نے اس لیے قسم اٹھائی ہے، اس پر اللہ نے اس لیے قسمیں اٹھائی ہے کہ یہ مضمون ہماری سمجھ میں آتا نہیں ہے. جی سب سمجھ میں آتا ہے، یہ مضمون سمجھ میں نہیں آتا. جی اس پر اللہ نے اس لیے قسم اٹھائی ہے کہ مضمون ہماری سمجھ میں آتا نہیں ہے. نہ عورتوں کی سمجھ میں آتا ہے نہ مردوں کی سمجھ میں آتا ہے. دیوانہ سمجھا جاتا ہے. جی بیٹی جل گئی، ماں صبر کی تصویر، ایک قطرہ آنسو نہ نکلا، اندر ہی پی گئی سب کچھ. تو اللہ تو دیکھ رہا تھا نا کہ قیامت ٹوٹ گئی ماں پر. تو اللہ نے ایک دم اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا. اللہ نے ایک دم اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا. اس نے بچی کی پھول سی روح کو نکلتے ہوئے دیکھا. فرشتوں کے استقبال کے ساتھ وہ ہنس رہی تھی. اماں خدا حافظ، ڈرو نہیں ابھی اکٹھے ہو جائیں گے، گھبراؤ نہیں ابھی اکٹھے ہو جائیں گے، یعنی ابھی مل جائیں گے. پھر وہ جو اس کی گود میں تھی بچی، جسے پتا بھی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میری بہن کے ساتھ کیا ہو گیا، ابھی اس کی نظر میں اتنی پہچان ہی نہیں کہ میری بہن کے ساتھ کیا ہو گیا اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس کو چھینا، اس کی گود سے اس کی چا 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 چا. آج کے انسان یہ بیٹھے رو رہے ہیں، اس کی آواز نکلی. اس ماں پر کیا گزری ہوگی. اس معصوم سی کلیوں اس کے سامنے ڈال دی گئی یوں، اس کی تو آہ بھی نہ نکل سکی اور اس کے سامنے بھون گئی. جی اس کے سامنے بھون گئی. اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، نا قدرہ نہیں ہے، قیمت لگاتا ہے. اللہ نے پھر پردہ اٹھایا، بچی کو پھر دیکھا، وہ پھول سا چہرہ، وہ روح گئی. اماں ابھی اکٹھے ہو جائیں گے، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے، صبر صبر کرو. پھر اس کو جو انہوں نے پکڑا، 2 بچیاں تو گئی. دیکھو ایمان پر جمنا ہے. ایمان پر کون جمے گا؟ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا ہے وہ کیسے بھی حالات آ جائے اپنے ایمان کو نہیں کھو سکتے. 2 بچیاں گئی ہے، ماں گھبرائی نہیں. جی ابھی اس کی باری آئی. اس کو جو انہوں نے پکڑا تو اس نے کہا میری ایک خواہش ہے، پوری کر دوں گے. پھر ان سے کہنے لگی میری ایک خواہش ہے. اس نے کہا کیا ہے؟ کہا جب مجھے بھی جلا دو تو میری بیٹیوں کی ہڈیوں کو مجھ سے جدا نہ کرنا. دیکھا، میری بیٹیوں کی ہڈیوں کو مجھ سے جدا نہ کرنا، ہم ماں بیٹیوں کو ایک ہی گھڑے میں ڈال دینا، تیری بڑی مہربانی ہوگی. اس نے کہا ہاں ہاں تیری خواہش ہم پوری کر دیں گے. اسے کیا ڈالنا تھا وہ خود ہی کود گئی. وہ کیا ڈالتے وہ خود ہی کود گئی. اور ہوا
اوہو، کوئی پانی کا تالاب ہے جس میں کود رہی ہے، بتاؤ. اللہ اکبر. باندی کی قربانی کی اللہ کی طرف سے قدردانی. ان عورتوں سے پردہ نہیں ہو رہا ہے، ان عورتوں سے پردہ نہیں ہو رہا ہے، چہرہ نہیں چھپا سکتی. اللہ کے حکم پر وہ جانیں فدا کر گئی. ہم سے تو اتنی تکلیف برداشت نہیں ہے کہ پردہ نہیں ہو رہا ہے، اور وہ کیسی تھی، انہوں نے تو جانیں لگا دی. خود کود پڑی ہے، تو مجھے کیا ڈالے گا، میں خود کود جاتی. ہائے ہائے، ان عورتوں سے تو پردہ نہیں ہو رہا ہے، چہرہ نہیں چھپا سکتی. کام سے نہیں ہو سکتا، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے. بتاؤ، اس کو کہتے ہیں کہ نفس ابھی پاک نہیں ہوا. یہ کیا جان دیں گی جو چہرے کو نہیں چھپا سکتے؟ جب جان دینے کا وقت آئے گا تو کیا جان دے گی؟ ان عورتوں کو یہ سمجھانا پڑ رہا ہے کہ پردہ کرو، پردہ کرو. جب اللہ کے حضور کھڑی ہوگی تو کیا جواب دوں گی؟ اللہ کے حضور کھڑی ہوگی تو کیا جواب دو گی؟ کہ پردہ کرو کہنا پڑتا ہے پھر بھی نہیں، اور وہاں تو جان کا سودا ہے. کہ ایمان جانے نہیں دوں گی، جان دے دوں گی. بچے دے دیے، خود نے بھی جان دے دی. آج کا تاجر سود چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، سود نہیں چھوڑ سکتا. جب ایسی مائیں، ایسی باپ آئیں گے اپنی قربانیوں کے سہرے ڈال کر، تو ان کو کیا جواب دیں گے؟ جب وہ باندھی آئے گی، قیامت قربانیاں دی ہوگی، اور ہم جب قیامت میں جائیں گے، ہم ان کو کیا جواب دے سکیں گے؟ کہ دیکھو، تمہارا زمانہ زیادہ سخت تھا یا میرا زیادہ سخت تھا، میں نے قربانی دے دی اور تم نے نہیں دی. جی، اپنی قربانیوں کے ان کو کیا جواب دیں گے؟ جھوٹ نہیں چھوڑا جا رہا ہے، اور گانے نہیں چھوڑے جا رہے ہیں. کہ ہم سے یہ تو نہیں ہو سکتا. میوزک نہیں چھوٹ رہا ہے. ہر وہ عمل جو ہمیں تباہ کرنے والا ہے وہ گھروں کی زینت بن گیا ہے. ہر وہ عمل جو ہمیں تباہ کرنے والا ہے وہ گھروں کی زینت بن گیا ہے. جس امت نے قرآن کا نغمہ عالم کو سنانا تھا، قرآن اور قرآن کی باتیں پوری دنیا کو سنانی تھی، وہ امت تبلیغ کی تھاپ پہ ناچ رہی ہے. وہ امت کیا ہے؟ میوزک بج رہا ہے اور یہ ناچ رہی ہے. کود گئی، وہ جل گئی، وہ راکھ ہو گئی. ہڈیوں کو انہوں نے چھٹکا کہ زمین میں دبا دیا. اس بات کو 2000 سال زمانے گزار دیے. کتنے دن آئے، کتنی راتیں آئی، کتنی بہاریں آئی، کتنی فضائیں آئی، کتنے موسم بدلے، کتنے زمانے بدلے، کتنی قومیں بدلی. تاریخ نے 2000 سال کا لمبا سفر کیا. اتنے لمبے سفر کے بعد دنیا کے افق پر، دنیا کے آسمان پر آفتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم طلوع ہوا. 40 برس اس کو بھی گزر گئے، 10 برس اوپر ہو گئے، 2000 پہ 50 اور گزر گئے، اور معراج کا سفر شروع ہوا. اس قصے کے 2050 سال گزرنے کے بعد وہ نبی علیہ السلام کا جب معراج کا سفر ہوا، بیت اللہ سے بیت المقدس، اور بیت المقدس میں براق کو چھوڑ دیا گیا، اور وہاں سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو اوپر اٹھے تو ایک دم جنت کی مہک آئی. جو اوپر اٹھے تو ایک دم جنت کی مہک آئی. مصر وہاں سے قریب پڑ جاتا تھا، مصر وہاں سے قریب پڑتا. ایک دم جنت کی مہک آئی نیچے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبرائیل، یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل السلام نے باندی کا سارا قصہ سنا کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں ان ماں بیٹیوں کی ہڈیاں دفن ہیں، یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے. دیکھو تو صحیح، کتنے سال کے بعد، 2050 سال کے بعد نبی اسلام جا رہے تو خوشبو آ رہی ہے. فرمایا ان کی ہڈیاں جہاں دفن ہیں وہاں سے خوشبو آ رہی ہے. سننے والا
اور کوئی نہیں آئے گا. یہ آتی رہے گی جب تک دھرتی قائم رہے گی. فرمائے خوشبو وہاں سے آ رہی ہے اور یہ آتی رہے گی جب تک زمین قائم ہے. یہ آتی ہی رہے گی اور سونگنے والا اور کوئی نہیں آئے گا. یہ وہی تھا جو سونگتا چلا گیا. اللہ پر مر مٹنے والے اور پاک ہونے والے ایسے پاکیزہ کی آج 2500 سال گزر چکے ہیں اور اللہ نے اس بندی کا نام مٹنے نہیں دیا. کیا قربانیاں دی ہے. یہ ہے مصر کی کتنی ملکہ آئی، کتنے فرعون آئے، کتنے رومن امپائر جابر حکمران آئے. ایک بے حیثیت عورت آج تک زندہ ہے. بتاؤ، وہ سارے مر گئے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، لیکن ایک عورت جو بے حیثیت تھی آج تک زندہ ہے. 2500 سال بعد لاہور کی عمر مسجد میں اپنا تذکرہ کروا رہی ہے، اور 2500 سال کے بعد آج کینیا میں بیٹھ کر بھی ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ پر مر مٹنے کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ وہ زندہ ہے، اللہ پر مر مٹی. کہا میں نفس گندا نہیں کروں گی، کہا میں نفس گندا نہیں کروں گی، جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گی. آج ہم اپنے نفس کو گندا کر رہے ہیں. کیا پردہ تو نہیں کروں گی لیکن نفس کو گندا کروں گی. کہا سود تو نہیں چھوڑ سکتا، نفس کو گندا کر رہا ہے. سود کو چھوڑے گا تو نفس پاک ہوگا، پردہ کرے گی تو نفس پاک ہوگا. لیکن ہم نے تو ٹھان لیا ہے. ایک بے حیثیت عورت آج تک زندہ ہے. اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کی پاکیزگی دیکھو. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. بھائیو، یہ ایک بات دل میں اتارنے کے لیے اللہ نے 7 قسمیں اٹھائی ہے. ایک بات دل میں اتارنے کے لیے اللہ نے 7 قسمیں اٹھائی ہے. اس ایک بات پر 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا ہے. اس ایک بات کو سمجھانے کے لیے کتنے؟ 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا ہے. اس پاکیزگی کے لیے صابن نہیں چاہیے، اومو نہیں چاہیے، پانی نہیں چاہیے. اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی چاہیے جو پاک ہے اور پاکیزہ ہے. نبی اسلام کی زندگی پاک ہے اور پاکیزہ ہے. جس کا ظاہر ایسا پاک ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے گھر آرام فرما رہے، یوں ہاتھ کو کن پٹی کے نیچے رکھا ہوا تھا. گرمی تھی، پسینہ یوں جا رہا تھا. جی، اللہ کے رسول ام سلیم کے گھر آرام فرما رہے اور ہاتھ کو کن پٹی کے نیچے رکھا ہوا تھا. گرمی تھی، نبی اسلام ایسے سوئے تھے. پسینہ یوں جا رہا تھا اور نیچے ٹپک رہا تھا گرمی کی وجہ. ام سلیم چپ کر کے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے نیچے شیشی رکھ دی، بوتل. تو اس میں گرتا رہا. وہ کافی سارا اکٹھا ہو گیا. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی. کیا دیکھا؟ ام سلیم بیٹھی ہوئی پسینہ اکٹھا کر رہی ہے. کہا کیا کر رہی ہو یا رسول اللہ؟ یہ مشک کی طرح مہک رہا ہے. جس کا پسینہ اتنا پاکیزہ ہو کہ پسینہ تو جسم کا میل ہوتا ہے، اس میں سے خوشبو کہاں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی مشک کی طرح مہکتا تھا، تو اس کے اندر میں کیا پاکیزگیاں ہوگی بتاؤ. آپ کے پسینے میں پاکیزگی ہے، خوشبو ہے، تو پھر آپ کے اندر کیا خوشبو اور کیا پاکیزگی ہوگی؟ کتنی نورانیت ہوگی جس کا ظاہر اتنا پاکیزہ ہو. یہ ظاہر ہے جس کا ظاہر اتنا روشن ہو. ظاہر پاکیزہ کتنا کہ ان کا پسینہ کتنا خوشبو والا اور روشن. چہرے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت دیکھو. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کپڑا سی رہی تھی، سوئی ہاتھ سے گر گئی. گھر میں چراغ نہیں تھا، اندھیرا تھا. ٹٹول رہی ہے،
टटोल रही है, इतने में यानी ढूंढ रही है सुई को, इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के नूर से सुई जगमगाने लगी। पाक पाक, इस पाक के पीछे चलोगे तो पाकीज़ा हो जाओगे, इस पाक के पीछे चलोगे तो पाकीज़ा हो जाओगे, और नापाकों के पीछे चलोगे तो गंदे और नापाक हो जाओगे। जी, इन नापाकों के पीछे चलोगे तो गंदे और गटरों में जाकर गिरोगे। ऐसी पाकीज़गी और ऐसी पाकीज़ा हस्ती है। अल्लाह हम सबको समझा दे कि हमें इतना पाकीज़ा नबी मिला है, पाकीज़ा रास्ता मिला है। इस बयान का नाम भी पाकीज़ा रास्ता है। अल्लाह हमें समझा दे, क्योंकि समझने की हमारे अंदर सलाहियत बहुत दूर चली गई। कितनी दो ही बात, एक ही बात समझा रहे हैं। सारे आलम, सारी इंसानियत में न इस जैसा कोई अल्लाह ने बनाया है, न कोई बनाएगा, न कोई आया और न कोई आ सकता है नबी अलैहिस्सलाम जैसा। अल्लाह ताला ने जाहिर भी कामिल कर दिया और बातिन भी कामिल कर दिया। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह सच्चे थे। बलगल उला बिकमालिही, इतनी पाकीज़गिया, इतनी नूरानियत। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, दीवार तो मूसा अलैहिस्सलाम, दीवार तो किरा कहां नहीं, मूसा हूं नहीं सकता कहीं कहां नहीं, या अल्लाह कुछ तो करा ही दे। इतनी नूरानियत कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह कुछ तो करा ही दे। तो अल्लाह ने पहाड़ पर तजल्ली डाल दी। लौट के मूसा अलैहिस्सलाम पे आई। 40 दिन होश नहीं आया। क्या फरमाया? तजल्ली डाल दे। तो अल्लाह ताला ने तजल्ली डाली। तजल्ली लौट कर मूसा अलैहिस्सलाम पर आई, बेहोश हो गए। और बैतुल मकदिस से अल्लाह के एक रसूल के पहले कदम में पहले आसमान पर पहुंचा दिया। अल्लाह ताला ने और आदम अलैहिस्सलाम ने इस्तिकबाल किया, पहले आसमान पर पहुंचा दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने इस्तिकबाल किया। दूसरे आसमान पर हजरत जकरिया ईसा अलैहिस्सलाम ने इस्तिकबाल किया। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस्तिकबाल किया। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस्तिकबाल किया। पांचवें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम ने इस्तिकबाल किया। छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम ने इस्तिकबाल किया। और सातवें आसमान पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्तिकबाल किया। सिदरतुल मुंतहा पर जिब्राइल भी दम बखुद होके खड़े हो गए। एक एंड है जहां जिब्राइल भी रुक गए, अब इससे आगे मैं नहीं जा सकता या रसूलुल्लाह, इससे आगे आज तक कोई नहीं गया है। वो एक जगह थी जिससे आगे जिब्राइल इस्लाम कहने लगे, इससे आगे आज तक कोई नहीं गया, जो जाएगा जल के राख हो जाएगा। ऐसी तजल्लियात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब, तो अल्लाह के रसूल गए, तो अल्लाह के रसूल के अंदर वो तजल्लियात के जज्ब करने की ताकत थी। उससे आगे सफर शुरू हुआ। कैसे हुआ? आज तक किसी को नहीं पता, न अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, और उनके सिवा हमारे पास कोई वास्ता नहीं मालूम करने का। लिहाजा ये वो राज है जो अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान है, और किसी को उसकी कोई खबर नहीं। अर्श भी मंजिल न रहा, राह मंजिल, निशाने मंजिल, अर्श के दरवाजे खुले। अर्श के ऊपर 70,000 नूर के पर्दे थे, वो भी रास्ते की गर्द बन गए। वो भी मंजिल न थे, वो पर्दे भी सारे हट गए। और अल्लाह बराह रास्त सामने आकर मुस्कुराने लगा, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह। जहां हजरत जिब्रील इस्लाम रुक गए, उसके आगे बहुत सारा रास्ता, जहां पर पर्दे आए वो हटे, दरवाजे खुले, वहां से आगे डायरेक्ट बराह रास्त अल्लाह ताला का सामने हुआ। जिसे उसका रब खुद सलाम करे, वो क्या हस्ती होगा। वो क्या हस्ती होगी
جسے اللہ سلام کرے، السلام علیک، تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے۔ اور اللہ اگر اپنی تجلی کھول دے تو ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، اللہ کا عرش، لوح، کرسی اور قلم، جنت اور جہنم، فرشتے، میکائیل، جبرائیل، اسرائیل، اسرافیل علیہم السلام، سب کے سب جل کے راکھ ہو جائے۔ کیا کہہ رہے؟ اگر اللہ اپنی تجلی کھول دے، اللہ اکبر، کیا نور ہوگا! وہ اگر کھول دے تو ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، اللہ کا عرش، لوح، قلم، کرسی، جنت اور جہنم، فرشتے، سب کے سب جل کے راکھ ہو جائے۔ یہ نبی کیسا نبی ہے جو سینے میں ساری تجلیات کو ہضم کرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کی وہ تجلی اگر کھول دے تو یہ سب جل کے راکھ ہو جائے، لیکن نبی علیہ السلام کے پاس وہ قوت کہ وہ ساری تجلیات کو ہضم کرتا چلا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا انسان کے اندر وہ طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو برداشت کر سکتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا پہاڑوں پر پیش کیا، فرمایا ہمارا کام نہیں ہے، زمین پر پیش کیا ہے نا، قرآن کیا ہے، کہا ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ایک انسان نے اس کو برداشت کر لیا۔ اللہ، معلوم ہوا کہ اللہ کا عرش بھی اس کے سامنے چھوٹا پڑ گیا، کائنات کے سامنے چھوٹی پڑ گئی، کائنات اس کے سامنے چھوٹی پڑ گئی۔ ایسا پاکیزہ رسول اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ہمارا نبی کوئی معمولی نہیں ہے، اتنا پاکیزہ رسول ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، اتنی بلندی پرواز ہے ان کی کہ جہاں پر سب جل کے راکھ ہو جائے اور نبی علیہ السلام سامنے بیٹھے۔ موسیٰ علیہ السلام پر تو ایک تجلی ڈالی تھی، 40 دن بے ہوش ہو گئے تھے، ہے کہ نہیں؟ ہاں، اور نبی علیہ السلام تو سامنے بیٹھ کر باتیں کی۔ اللہ، تمام انبیاء کی صفات کا مظہر ہے۔ اللہ، ماں نے گود میں لیا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بچے تھے نا، تمام انبیاء کی صفات کا، تمام انبیاء میں جو صفات تھی وہ تمام صفات نبی علیہ السلام کو دی گئی ہے۔ آچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری، ہے نا۔ ماں نے گود میں لیا، ماں نے گود میں لیا، پیدا ہونا ہی سب سے نرالا، پیدا ہونا ہی سب سے نرالا، پیدائشی سب سے نرالی، ادھر پیدا ہوئے ادھر بادشاہوں کے تخت زمین پر جا گرے۔ ہمارے نبی کی پیدائش دیکھو، یہ مولود شریف ہو رہا ہے، جس کو شریف لگا دیا، مولود ہو رہا ہے۔ مولود کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ کرنا، شریف اس میں لگا دیا لوگوں نے۔ جی کیسے ہے کہ زمین پر آپ آتے ہی، اس دنیا میں آتے ہی کیا ہوا؟ بادشاہوں کے تخت زمین پر جا گرے، بادشاہوں کے سر پر رکھے ہوئے تاج سر سے گر گئے۔ کیا آنے والا ہے دیکھو، اتنی طاقت زمین پر کھڑے، ایک تو بادشاہوں کے تخت زمین پر گرے، دوسرا بادشاہوں کے سر پر رکھے ہوئے تاج سر سے گر گئے، زمین پر کھڑے ہوئے بت منہ کے بل گر پڑے، اور کسرا کے محل کی 1000 سال سے جلنے والی آگ بھی بجھ گئی، جو 1000 سال سے کبھی نہیں بجھی تھی، کسرا کے محل میں تھی، وہ حضور کے پیدا ہوتے ہی وہ آگ بھی بجھ گئی۔ جی بیت اللہ کے بت زمین پر جا گرے، ساری دنیا کے بت زمین پر جا گرے، اور ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسری سمندر کی مچھلیوں کو جا کے مبارکبادی دی کہ سردار آ گیا، سردار آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، دلہا آ گیا، اب بارات سجے گی۔ اللہ، دلہا آ گیا، دلہا کے بغیر بھی کبھی بارات سچی ہے؟ کہا اب بارات سجے گی، دلہا آ گیا، فخر کائنات آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں بھی حیران کہ یہ بچہ کیسا ہے،
ناف اور آت ملی ہوئی ہوتی ہے. ناف اور آت جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ملی ہوئی ہوتی ہے. جب بچہ باہر آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو آت کٹی ہوئی تھی, ناف صاف ستھری تھی. جب بچہ باہر آتا ہے تو اس کا ختنہ کیا جاتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنے کے ساتھ باہر آئے. جب بچہ آتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ چیزیں لتھڑا ہوا ہوتا ہے, دھویا جاتا ہے, اور آپ اس طرح دنیا میں آئے کہ دھلے دھلائے پاک تھے. ایک نشان بھی ناپاکی کا جسم پر نہیں تھا. اور جو ہی باہر آئے تو سارا کمرہ روشن ہو گیا, سارا کمرہ روشن ہو گیا. ایسی روشنی پھیلی اور اما آمینہ نے ساری کائنات دیکھی. ایسی روشنی پھیلی کہ اما آمینہ نے ساری کائنات دیکھی, شرق اور غرب کی, حیران یہ بچہ کیا ہے, یہ بچہ کیسا ہے. گود میں لیا, دیکھ رہی ہے حیرت سے کہ ایک دم ایک بادل چھا گیا, ایک دم ایک بادل چھا گیا. اس بادل کے اندر آپ چھپ گئے, بادل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ گئے. حضرت آمینہ کو یوں لگا کہ بچہ گود میں نہیں. ایک دم آواز آئی بادل کے اندر سے, اچھا وہ تو گود میں تھا, بادل ایسے چھا گئے کہ بچہ چھپ گیا بادل میں, اور یوں لگا کہ بچہ گود میں نہیں ہے. ایک دم آواز آئی بادل کے اندر سے, اس بچے کو مشرق اور مغرب کا چکر لگواؤ. طوفو بہ مشارق الارض و مغاربہا, اس بچے کو مشرق اور مغرب کا چکر لگواؤ. لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ, تاکہ سارا جہاں جان لے یہ کون ہے, کیا نام ہے, کیا شخصیت ہے. اس کو چکر لگاؤ. اللہ اکبر. پاکیزگی اخلاق دیکھو. واتوہ خلق آدم, اور اسے آدم علیہ السلام کے اخلاق دے دو. وہ معرفت شیس, اور شیس علیہ السلام کی معرفت دو. وہ شجاعت نوح, اور نوح علیہ السلام کی بہادری دے دو. وہ خلت ابراہیم, اور ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو. وہ استسلام اسماعیل, اور اسماعیل اسلام کی قربانی دے دو. وہ فصاحت صالح, صالح اسلام کی فصاحت دو. وہ حکمت لوط, لوط علیہ السلام کی حکمت دو. وہ رضا اسحاق, اسحاق علیہ السلام کی رضا دو. وہ بشرا یعقوب, یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو. وہ جمال یوسف, یوسف علیہ السلام کا حسن دو. وہ شدت موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو. وہ جہاد یوشع, یوشع علیہ السلام کا جہاد دو. وہ حب دانیال, دانیال علیہ السلام کی محبت دو. وہ وقار الیاس, الیاس علیہ السلام کا وقار دو. وہ قلب ایوب, ایوب علیہ السلام کا دل دو. وہ لحن داؤد, اور داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان دو. وہ طاعت یونس, یونس علیہ السلام کی اطاعت دو. وہ عصمت یحییٰ, یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دو. وہ زہد عیسیٰ, اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو. اور تمام وَغْمِسُوهُ فِي اخلاق النبیین, اور تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کے اندر سجا دو. دیکھو ایسا پاک نبی, 1.25 لاکھ نبیوں کی صفتیں جسے پیدا ہوتے ہی ملی ہے, پھر 63 سال یعنی 63 ایئرس ترقی ہوتی رہی, وہ کہاں پہنچا ہوگا. پیدا ہوتے ہی ساری صفات مل گئی, تو جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو اس وقت کیا ترقی ہوئی ہوگی. جی بھائیو, پاکیزگیوں کا راستہ صابن نہیں, صرف نہیں, پاکیزگیوں کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. بھائی پاک ہونا تو کیا کرو گے, صابن سے پاک ہوں گے؟ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. بت پرست پجاری جنہیں کوئی دیکھنے والا نہیں, بت پرست پجاری جنہیں کوئی دیکھنے والا نہیں, جن پر کوئی حکومت کرنے والا نہیں, جنہیں کوئی قریب بٹھانے والا نہیں, وہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ کر اتنے پاک ہو گئے، اتنے پاکیزہ ہو گئے، اتنے اونچے چلے گئے۔ کون لوگ؟ جو بت کے پجاری تھے، جنہیں کوئی دیکھنے والا نہیں، جن پر کوئی حکومت کرنے والا نہیں، جنہیں کوئی اپنے قریب بٹھانے والا نہیں، لیکن نبی الاسلام کی پاکیزہ زندگی ان کے پاس آئی ہے تو وہ ان کو اتنا بلند لے گئی، اتنے اونچے چلے گئے۔ جی، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا ایک انصاریہ عورت ہے، کل تک پتھر کی پجاری تھی، کل تک بتوں کی پوجا کرنے والی تھی۔ مکے کے قریش، مدینے کے انصار، کل تک پتھروں کے پجاری، 360 کی پوجا کرنے والے، ذہنیت کتنی پست تھی۔ ایک دفعہ بنو حنیفہ کے باغ میں پھل آیا، انہوں نے ان سارے پھلوں سے جو کھجور بچی ان کا بت بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی۔ 1 سال تک اس کی پوجا کرتے رہے۔ اگلے سال پھل تھوڑا آیا تو پھر اسی کو توڑ تاڑ کر بیٹھ کے کھانے لگ گئے۔ کسی سال کھجوروں میں پھل اچھے آئے تو پھر اس کے ایک بت بنایا، اس کی پوجا کرتے رہے، اور دوسرے سال جب کھجوروں میں کم آئی کھجورے تو اسی بت کو توڑ کر اس کو کھانے لگ گئے، کیونکہ کھجورے تھی نا۔ یہ پستی تھی ان لوگوں کا، ان کے ذہن ایسا تھا۔ ایسی قوم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ایسی قوم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے قدم بقدم چلنے پر دنیا اور آخرت میں کیا عزتوں سے نوازا ہے۔ جی، قدم بقدم چلنے سے ان کو دنیا اور آخرت میں کیا عزتوں سے نوازا ہے۔ بھئی یہ کوئی نیوز نہیں ہے جو آپ نے سن لیا، یہ نبی الاسلام کی سچی خبر ہے کہ جو اس راستے پر چلے گا دنیا میں اس کو عزت ملے گی، یاد رکھنا، اس میں ذلت نہیں ہے۔ اور جو لوگ دکھا رہے کہ ہمارے پاس آؤ ہم عزت دلائیں گے، اس میں ذلت چھپی ہوئی ہے۔ نبی کا پاک راستہ ہے کہ ایسے ذلیل لوگ اس راستے میں جب آئے ہیں تو ان کو عزتیں ملی ہے، ہم ان کو دیکھ کر ہم بھی اپنے راستے کو بدلے۔ ابھی وقت ہے، توبہ کر سکتے ہیں، اپنے راستے کو بدل سکتے ہیں اس دن سے پہلے کہ سورج جو مشرق سے نکل رہا ہے اور مغرب میں ڈوب رہا ہے، ایک دن آئے گا یہ سورج مغرب سے نکلے گا اور پھر ڈوب کر پھر مشرق سے طلوع ہوگا، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس دن سے پہلے جلدی کر لے، توبہ کر لے، پچھلی زندگی سے نادم ہو جائے کہ اللہ بہت کچھ کر لیا ہے لیکن ہم تھک گئے، اب ہم تیرے پاس آنا چاہتے ہیں تو ہمارے راستہ آسان کر دے، رکاوٹوں کو دور کر دے۔ اللہ سے مانگ